السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فاستقم كما أمرت. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، الفت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیری کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایام قربانی عطا فرمائے، قربانی کے دن ہمیں عطا فرمائے ہیں. یہ اللہ کا بے انتہا فضل اور کرم ہے.
میں آج آپ حضرات کے سامنے استقامت کے عنوان سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ استقامت کسے کہتے ہیں شریعت کی نظر میں، وہ بہت دھیان سے سنیں۔ استقامت شریعت کی نظر میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ جو اہم عنوان ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، اسے کہتے ہیں استقامت۔ کہ نہ انسان پھسل جائے، نہ انسان غلو کر جائے، بلکہ اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، اللہ نے جو احکام عطا کیے ہیں، دیے ہیں، ان کے جو حدود ہیں، ان حدودوں کے اندر میں رہ کر شریعت کے بتائے ہوئے قانون پر، ضابطے پر زندگی گزارنا، اسے کہتے ہیں استقامت۔ یہ ایام قربانی ہمیں استقامت پر لانے کے لیے اللہ رب العزت یہ دن لاتے ہیں۔ یہ قربانی کے ایام بار بار کیوں لاتے ہیں؟ تاکہ انسان انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے اندر جو استقامت تھی، اس استقامت کو مد نظر رکھے اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنائے۔ اب مجھے غور سے بتائیے گا، سوچ کر بتائیے گا، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اتنے امتحانات میں کامیاب ہوئے، کیا استقامت کے بغیر ہی کامیاب ہو گئے؟ کیسے کیسے امتحانات سے دوچار، کیسے کیسے امتحانات کی گھڑی پار کیے۔ اگر استقامت نہ ہوتی تو کہاں سے یہ کامیابیاں ان کو ملتی؟ کیا اپنے والد کے گھر میں، جو کہ بت پرست گھر ہے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور ایک خدا کی بات لوگوں تک پہنچانا، پھر اس کے بعد ان پر پریشانیوں کے وہ طوفان آئے، وہ مصیبتیں آئے، کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی ان کے قدم میں لرزہ پن آیا؟ کبھی قدم ان کے ڈگمگائے؟ کیا باپ نے کہہ دیا یہاں سے کہ چلے جاؤ تو کیا بیٹا باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا کہ ابا جان اے آزر، نہیں جو آپ کہتے ہیں میں اسی پر چلوں گا؟ کیا استقامت کے اندر کمی آئی؟ کہا نہیں، آپ مجھے گھر سے نکال دیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں، مجھے اگر کسی ذات کی پرواہ ہے تو وہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ اگر وہ چاہے مجھے اپنے آبائی وطن سے نکالنا، اپنے باپ کے گھر سے نکالنا، اعلاء کلمت اللہ کی بنیاد پر، تو میں اس کے لیے راضی ہوں۔ وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت دیکھی۔ وطن سے نکل جانے کے لیے بولا، اللہ رب العزت نے کہا کہ اب وطن چھوڑ دو، ملک شام چلے جاؤ۔ چلے گئے۔ کیا کہا کہ اللہ، میں اپنی وطن سے بے انتہا محبت رکھتا ہوں، میرے رگو ریشے میں وطن کی محبت ہے، آپ مجھ سے یہ کام نہ لیں۔ کیا اس قسم کی تاریخ میں آپ نے کبھی جملے سنے یا پڑھے؟ حضرت
آدم علیہ السلام سے ہی آپ لے لیجیے، جو کہ ابو البشر ہیں، استقامت کے پہاڑ تھے وہ بھی۔ دو بیٹے آپس میں لڑ پڑے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپے سے باہر آئے اور یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، تو نے میرے لختے جگر بیٹے کو کیوں قتل کیا؟ بلکہ نہیں، باپ نے انہیں سمجھایا کہ اے قابیل، تجھے یہ نہیں کرنا تھا، یہ تو نے بہت سنگین جرم کیا۔ سمجھایا۔ استقامت کے پہاڑ وہ بھی تھے۔ اگر زیادتی کرنا چاہتے تو قابیل کے ساتھ زیادتی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہیں سمجھایا بجھایا، یہ کام تم نے بہت غلط کیا ہے۔ آج انہیں سمجھانے کی وجہ سے ان کا جب نام لیا جاتا ہے قابیل کا تو اچھے نام سے نہیں پکارا جاتا، اس لیے کہ اس نے سنگین جرم کیا۔ تو وہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام استقامت پر جمے رہے۔ آپ آگے آئیں، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام استقامت کے پہاڑ تھے۔ قوم نے ان کو لہو لہان کیا۔ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جب وہ آواز لگاتے تو ان کے قوم کے لوگ پتھر مارتے تھے، لہو لہان کر دیتے تھے۔ روایتوں کے اندر آتا کہ اس قدر پتھر مار کے ان کی قوم کے ان پتھروں کے نیچے حضرت نوح علیہ السلام دب جایا کرتے تھے۔ بعد میں فرشتے آتے، انہیں ہٹاتے۔ ان حالات میں بھی حضرت نوح علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ اس سے آگے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر اس سے آگے آئے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور حکومت انسانوں پر ہی نہیں بلکہ چرند اور پرندے پر بھی، یہاں تک کہ جنات پر بھی، جو کہ سرکش قوم ہے جنات۔ کچھ اچھے ہیں، زیادہ تر سرکش ہیں۔ ان کی حکومت اور سلطنت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا حربے جنات نے نہیں کیے، لیکن ایسے موقعوں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، اور وہ سب بھی جو ہے ہار مان لی کہ ہمارا ان پر اب بس نہیں چلتا۔ آپ آگے آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کیا ہے۔ آگے آئے حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، قوم نے ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا، ایسی ظلم اور زیادتی قوم نے برتی کہ آرے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو چیر دیا گیا۔ ایسی مصیبت اور آزمائشوں کے پہاڑوں میں اور طوفانوں میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بنے۔ پھر آگے چل کر آقا علیہ السلام کا دور آیا، اپنی امت کے لیے کیا کیا پریشانیاں نہیں جھیلی، کیا کیا مصیبتیں برداشت نہیں کی۔ آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ شروع زمانے میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے گھناویں قریش مکہ کیا کرتی تھی۔ آقا کے گھر کے سامنے غلاظت ڈال دیا کرتے تھے وہاں کے لوگ۔ آقا علیہ السلام جب سجدے میں جاتے، حضرت عمرو بن عاص کا چشمہ دید واقعہ ہے، اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام سجدے میں گئے ہیں، قوم کے لوگ جو شریف قسم کے لوگ تھے آقا علیہ السلام کے گردن پر چادر ڈال دیتے اور کھینچتے، ایسا محسوس ہوتا کہ شاید کہ بالکل چادر آخری حلقوم میں لگ کر جو ہے ختم ہی کر دے گی آقا علیہ السلام۔ ایسے حالات میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے پہاڑ بن کر رہ گئے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب داڑیاں مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھ ہی لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑھاپے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کی داڑھی کے بال سفید نظر آ رہے ہیں، ایک تو کیا بات ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ سورہ ہود قرآن کریم کی ایک سورہ ہے، اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سورہ کو آپ تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے تو پچھلے زمانے کے واقعات اس سورہ کے اندر ذکر کیے گئے۔ پچھلی قوموں پر جو عذاب آیا ہے وہ عذابوں کا ذکر سورہ ہود کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سورہ کی اس آیت کے ٹکڑے پر پہنچتے فاستقم کما امرت، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر فاستقم کما امرت، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پر مستقیم ہو جائیں، جم جائیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام سوچتے، فکر میں رہتے کہ اللہ رب العزت آخر چاہتے کیا ہے کہ کس طرح میں جم جاؤں، اسی سوچ میں رہتے، جبکہ ہر کام میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میانہ روی اختیار کرتے تھے اور ہر حکم کو پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے، آخری منزل تک اس پر عمل کرتے، لیکن تب بھی اندر سے ایک بے فکری ہوتی شاید کہ یہ مستقیم ہونا اللہ کے یہاں ایسا نہ ہو کہ جس طرح میں ہوں۔ تو اس طرح سوچ سوچ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ حاضرین کرام، حالات ہمارے سامنے جس طرح بھی آئے، ان حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، ان حالات سے ہمیں اپنے اندر بزدلی پیدا نہیں کرتے، اپنے اندر احساس کمتری کو نہیں لانا ہے، بلکہ اپنے عقائد پر جمے رہنا ہے، عبادات پر جمے رہنا ہے، معاملات میں جمے رہنا ہے، معاشرت کے جو احکام ہیں ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے جمے رہنا ہے، اخلاقیات پر ہمیں جمے رہنا ہے، چاہے حالات کس طرح بھی آئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے ہر فرد کو یہ عمل سکھایا اور کہا کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کو نماز کے اندر واجب قرار دے دیا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت نماز کے اندر کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی نماز میں، اکیلے نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا ہے، بھول گیا، اب اخیر میں اسے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک واجب چیز کو چھوڑا ہے۔ اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو پھر سجدہ سہو سے کام چلنے والا نہیں ہے، اس کی نماز گئی، اس کی نماز فاسد۔ بھول کر اگر چھوڑ دی اس نے سورہ فاتحہ تو آخر میں سجدہ سہو کر کے اسے اپنی نماز مکمل کرنی پڑے گی۔ سورہ فاتحہ کو ہر امت مسلمہ کے فرد کے لیے واجب قرار دے دیا ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہونی ہے۔ جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو اس وقت مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں آپ کی طرف سے کافی ہے۔ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو تب آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ امام صاحب بھی سورہ فاتحہ
اپنے پیچھے مقتدی بھی پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ. جو صحیح طریقے ہیں ان طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی نمازیں پڑھو. آپ جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں اس مسلک پر صحیح عمل کرو. آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر ہیں، آپ کو وہ مسئلہ معلوم کرنا ہوگا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت واجب ہے کہ نہیں ہے. آپ امام شافعی کے مسلک کو مانتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، آپ امام صاحب کے پیچھے اور خود بھی آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کو فالو کرنے والے ہیں. امام صاحب بھی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ بھی تلاوت کر رہے ہیں. یہ آپ کی امام صاحب کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں. مسئلے معلوم کریں. امام شافعی کے یہاں سورہ فاتحہ پیچھے جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام کی تلاوت مقتدیوں کے لیے کافی. مجھے اس میں بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر فرد پر سورہ فاتحہ نماز کے اندر تلاوت کو واجب قرار دیا، اور قرار دینے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس آیت، اس سورہ کے اندر ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم. میں جو آپ سے استقامت کی بات کر رہا ہوں، استقیم کما امرت فاستقیم کما امرت، میں وہاں پر آپ کو لے جا رہا ہوں. اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت لا کر اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے بندو، اسلام کے قوانین پر عمل کرنا دشوار ضرور ہے، آسان نہیں ہے، لیکن دشوار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان قوانین کے ان ضوابط کو، ان قانون کو توڑ دو، احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرو. اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ان قانون اور ضوابط پر عمل کرنے کا میں تمہیں فارمولہ بتا رہا ہوں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے دعا کرا کرو کہ اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا. صراط مستقیم بہت اہم راستہ ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا جملہ ہے، یاد رکھیں بہت کام آئے. انہوں نے فرمایا کہ پل صراط پر سے گزرنا یہ آسان ہے بمقابلے صراط مستقیم پر چلنا. پل صراط پر سے گزر جانا آسان ہے بمقابلے صراط مستقیم پر چلنا. آپ صراط مستقیم پر چلنے کی بات آپ بعد میں سنیں. پل صراط کا مسئلہ جانتے ہیں. پل صراط میں ہر ایک کو گزرنا ہے. اس کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ جو پل صراط ہے، وہ جو راستہ ہے، اسی راستے سے گزرتے ہوئے جنت میں پہنچنا ہے. وہ راستہ کیسا ہے؟ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ وہ پل صراط، وہ راستہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، لیکن اتنا سخت نہیں ہے کہ صراط مستقیم پر چلنا جتنا دشوار. اسی لیے سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر واجب قرار دیا کہ میرا ہر بندہ صراط مستقیم پر چلنے کی مجھ سے دعا کر لیا کرے، میں انشاءاللہ اسے صراط مستقیم پر چلاؤں. آج تو ہماری نمازوں میں دھیان ہی نہیں رہتا. ہم نماز پڑھتے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان ادھر اور بھی ہوتا ہے. لیکن یہی نماز حضرات انبیاء علیہ السلام کی دیکھیں، ان کی نماز ایسی ہوتی کہ وہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے. اس لیے سارے کے سارے مشکلات حل ہو جاتے تھے. کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیسے کیسے حالات آئے، کیسی کیسی مصیبتیں آئی، کیسے کیسے مصیبتوں کے پہاڑ آئے، کیسی مصیبتوں کے طوفان آئے، لیکن جب وہ اللہ سے دعا کرتے مسئلہ حل ہو جاتا. اس لیے ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو، چاہے وہ آتش نمرود کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے گھر میں
وحدہ لا شریک لہ کی دعوت پہنچانا ہو، چاہے ان ایام میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہو، تمام کے تمام مسئلے حل ہو جائیں۔ ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہے۔ ان ایام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ان انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنائیں اور مستقیم ہو جائیں، اپنے دین پر جم جائیں، احکام خداوندی پر عمل کرنے کے لیے جم جائیں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں تم میرے قوانین پر صحیح طور پر اتر آؤ، میرے احکامات پر عمل کرنے کے لیے پورے جم جاؤ اور میرے احکامات پر عمل کرتے رہو۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میرے دین کی مدد کرو گے تو میں تمہارا مدد کروں گا۔ اسی لیے اللہ نے ہر موقع پر انبیاء علیہ السلام کی مدد کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہر موقع پر مدد کی ہے۔ تو حاضرین گرامی، حالات ہمارے سامنے بہت خراب ہیں، کیسے کیسے مسئلے اور کیسے کیسے حالات آئے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ابھی فی الفور اور فی الوقت جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ ہے، UCC کا مسئلہ ہے۔ یہ بار بار کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ وہ چھیڑتے اس لیے ہیں کہ انہیں کچھ جو ہے ان چیزوں سے اپنی سیاست کی روٹیاں سیکھنی۔ آگے 2024 کے مسئلے آ رہے ہیں، 2024 کا الیکشن آ رہا ہے، اس لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے شوشے چھیڑ دیا جائے اور اپنے آدمیوں کو اپنا ووٹ بنا لیا جائے۔ اس قسم کے شوشے چھیڑ رہے ہیں، جبکہ اس چیز میں صرف مسلمانوں ہی کا نقصان نہیں ہے، پسماندہ قوم میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، اقلیت میں صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، اور بہت ساری قومیں اقلیت میں ہیں، پسماندگی میں ہیں، ہر ایک کا نقصان ہے۔ صرف اس میں مسلمانوں کا نقصان نہیں ہے، بلکہ ہر ایسے قوم کا نقصان ہے کہ جو اپنے دھرم پر آزادی کے ساتھ چلنا چاہتے ہو، ان کے لیے بھی یہ نقصان ہے۔ جبکہ آئین میں کیا ہے کہ ہر مذہب کو اپنی آزادی کے ساتھ یہاں پر رہنے کا حق ہے۔ اس کے مذہب میں جو بھی مسئلے ہیں، ان مسئلوں میں وہ آزادی کے ساتھ جینے کا حق رکھتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر اسمبلی میں قوانین جب بنا رہے تھے ملک کے آئین کے، کیا ان کو یہ نہیں دکھا تھا کہ سول کوڈ لائیں گے، پورے ملک میں سول کوڈ کا مسئلہ لائیں گے، ہر ایک کا ایک ہی فارم، ایک ہی یونیفارم ہوگا؟ کیا وہ بیوقوف تھے یا آج کے لوگ بیوقوف ہیں جو اس قسم کے شوشے چھیڑتے ہیں؟ کیا اس وقت ان سے لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور انگریزوں کو یہاں سے بھگائیں گے تو ہمیں اپنی مذہب پر آزادی کے ساتھ رہنے کا حق دینا ہوگا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں اسی طرح آئین بنا رہا ہوں، آپ دفعہ 25 اور دفعہ 12 دیکھ لیں، ان دفعوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک مذہب والا اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہندوستان کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن نہیں، ان کو اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنی ہیں، اس لیے اس قسم کے شوشے چھیڑ رہے ہیں۔ تو اگر چھیڑ رہے ہیں تو مسلمانوں سے اس امت کے رہنما حضرات انہیں بتلاتے ہیں کہ ہوشیار رہنا، ہمتیں پست نہ کرنا، حوصلے اپنے نہ دبا لینا، بلکہ عزم مسلمان کرنا اور آزادی کے ساتھ جینے کا حق رکھتے ہو یہ حوصلہ رکھنا، اور حق گوئی بتانا، حق گوئی کرنا، صحیح بات امت کے سامنے لانا،
لوگوں کے سامنے لانا۔ پبلک کوئی بیوقوف نہیں ہے، پبلک کو چاہیے کیا؟ پبلک کو جو چاہیے وہ تو دیتے نہیں۔ پبلک کو چاہیے یہ ہے کہ مہنگائی ختم ہو، پبلک کو چاہیے کہ گھپلا ختم ہو، بدعنوانیاں ختم ہو، لیکن ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں لوگوں کو الجھا دیتے ہیں۔ اور کچھ عدلیہ بھی ایسے ہی ہیں کہ اس قسم کی چیز میں پڑھ کر انہی کا ساتھ دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی پسماندگی اس چیز میں نہیں ہے کہ طلاق ہو گئی تو وہ بالکل جو ہے غریب خاندانوں میں شمار ہو گئے وہ لوگ۔ طلاق کی وجہ سے یہ سب مسئلے نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو پسماندگی ہے وہ صحیح روزگاری نہ دینے کی وجہ سے۔ عدلیہ کو چاہیے کہ جو بیوائیں ہیں ان کے لیے روزگار فراہم کرائیں حکومت سے کہہ کر۔ جو بیوہ ہو جاتی ہیں، دشمن کسی کے شوہر پر وار کر کے اس کے سارے گھروں کو یتیم کرا دیتے ہیں، عدلیہ کو چاہیے کہ حکومت سے کہے کہ ایسے گھروں کا جو ہے روزگار فراہم کرے، ایسے گھروں کے لیے روزگاری دے۔ ان چیزوں کو دینے کی ضرورت ہے، لیکن حاضرین مکرم افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں بار بار لے کر آ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے بھی آپ سبھی حضرات سے یہ اپیل کرتی ہے کہ ایک مہینے کا وقت ہے۔ یہ جو نوٹس دیا گیا ہے 14 جون کو دیا گیا ہے، اور 14 جون سے لے کر 14 جولائی 15 جولائی تک ایک مہینے کا وقت ہے۔ ایک مہینے کے اندر لا کمیشن آف انڈیا جو ہے پبلک سے یہ رائے پوچھنا چاہتی ہے کہ اس میں تمہارا کیا رائے ہے، اس میں تمہاری رائے کیا ہے، کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو یا نہیں پسند کرتے ہو۔ تو ہمیں کہنا یہ ہے کہ یہ چیز یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ملت کے لیے نقصان دہ تو ہے ہی، بلکہ پورے ہندوستان کے لیے خطرناک چیز ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں چاہتے۔ یہ احتجاج آپ کو درج کرنا، آپ اس احتجاج کو درج کرنے کے لیے کوئی پاپڑ نہ بیلیں، بلکہ لا کمیشن آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جائیں، آپ وہاں پر جو ہے تحریر میں لکھ دیں کہ یہ چیز ہمیں منظور ہے۔ بس اتنا ہی کام ہے۔ کب تک؟ 15 جولائی سے پہلے تک۔ 15 جولائی تک ٹائم ہے۔ آپ سے میں بھی اپیل کر رہا ہوں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے علماء حضرات بھی آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ کام ضرور کریں۔ حالات سنگین ہیں، حالات سے آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے دعائیں کرو، انشاءاللہ تمہارے مذہب کی آزادی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مسئلے کو حل فرمائے، اور بالخصوص یہ بہت مبارک ایام ہے۔ آج 11 ذی الحجہ ہے، کل 12 ذی الحجہ ہے، کل آخری دن ہے قربانی کے۔ غروب آفتاب سے پہلے آپ جو ہے قربانی کریں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے KGF کے متحرک MLA روپا میڈم آنے والی ہے، کچھ چیزیں وہ دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اس چیز کو لینے کے لیے آپ جو ہے ایثار کا جذبہ ان کے سامنے پیش کریں۔ اگر کوئی سامنے آپ کا بھائی لینے جا رہا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ میرا بھائی مجھ سے پہلے لے لے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے ان سے پہلے لینے کی کوشش کریں، اور جس کی وجہ سے کھینچا تانی ہو اور ان تک یہ سبق جائے اور یہ پیغام جائے کہ دیکھو مسلمانوں کے اخلاق کیسے۔ آپ اس طرح کبھی کریں، لینے کے لیے کھینچا تانی کریں، ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ قربانی کے ایام
اپنے اندر ایثار اور نفس کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کریں، میرا بھائی مجھ سے اچھا رہے، میرا بھائی میرے سے پہلے لے لے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو آپ حضرات میں گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے کھینچا کا معاملہ نہ کریں، بلکہ آرام کے ساتھ آپ دروازے سے نکلیں اور بہترین ایک پیغام ان تک ہماری طرف سے پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت و سلام۔